बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इस्लामिक विजडम डेप्थ के तमाम मौज़िज़ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामिक सीरीज़ के हवाले से आज हमने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनसे जुड़े चंद वाक़यात को मौज़ू चुना है। गुज़िश्ता मालूमात में हमने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ कुछ मालूमात फ़राहम की थी। क्योंकि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में कहीं भी ज़िक्र नहीं आया, तो इस हवाले से इनकी बहुत सी मालूमात में तज़ाद पाया जाता है। बहरहाल हमारी इंतहाई कोशिश है कि आप दोस्तों को दुरुस्त मालूमात फ़राहम की जाएँ। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के तीसरे बेटे और इंतहाई फरमाबरदार, नेक तबीयत, खूबसूरत और खूबसीरत किरदार के मालिक थे। इसी बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना तमाम तर इल्म हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और हर अच्छी चीज़ की तालीम फरमाई और दिन रात के मुख्तलिफ औकात में की जाने वाली इबादत भी सिखा दी। यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दूसरे पैगम्बर बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए अपने बरगज़ीदा पैगम्बर और रसूल भेजे, जिनकी तादाद तकरीबन 1,24,000 है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, 4 रसूल सिरयानी थे, आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और अखनू अलैहिस्सलाम, और 4 अरबी थे, यानी हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनी इसराइल के पहले नबी मूसा अलैहिस्सलाम और आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 100 सहीफ़े और 4 मुसहफ़ नाजिल किए, जिनमें 50 सहीफ़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम पर, 10 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और 30 अखलू अलैहिस्सलाम पर उतारे। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक यानी कुरान मजीद 4 मुसहफ़ हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के मुसहफ़ में निसाए अबर हैं। मौज़िज़ दोस्तों, सीरतुल अंबिया की किताबों में तहरीर है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न सूरत और सीरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम बच्चों से ज़्यादा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त करते। इसी बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के हक़ में दुआए खैर व बरकत फरमाई। कहा जाता है कि हम सब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और दुनिया में जितने भी अंबिया आए वो सब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हाबील तो कत्ल हो गए थे और काबिल ने अपनी शैतानी दुनिया बसा ली। एक रवायात में है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम एक तवील मुद्दत तक मक्का मुकरमा में रहे और पत्थर और चिकनी मिट्टी से अल्लाह के घर की तामीर की, जो तूफ़ान नूह की वजह से ख़त्म हो गया और वहाँ मिट्टी का एक टीला बन गया। लेकिन मौरख़ीन को इस बात पर एतराज़ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी का भी मक्का मुकरमा में आना नहीं हुआ और बैतुल्लाह की तामीर करना साबित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हज़रत शीस और आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में पहले आए थे? इसका जवाब खासा मुफस्सिल है, तो आइए ज़रा इसके पस मंज़र में झांकते हैं। मौज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कुरान मजीद की सूरह अल-अनाम में अल्लाह ने मक्का मुकरमा को उम्मुल कुरा यानी इंसानी बस्तियों की माँ कहा है और सूरह आल इमरान में है मक्का मुकरमा में कायम खाना काबा लोगों के लिए अव्वलीन इबादत गाह है। बेशक जो सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का मुकरमा में है, बरकत वाला है और सारे जहानों के लिए मरकज़ हदायत है। खाना काबा की पहली तामीर मलाइका ने की और फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इसकी दोबारा तामीर की। रवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, आसमान पर जो मेरा घर है इसकी सीध में ज़मीन पर मेरा एक घर बना, फिर तुम और तुम्हारी औलाद इसका तवाफ़ करो जिस तरह फरिश्ते मेरे अर्श का तवाफ़ करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और उनको हुक्म दिया कि दोनों मिलकर मेरा घर बनाओ, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। लेकिन तूफ़ान नूह में इसके आसार मिट गए कि किस जगह खुदा का घर हुआ करता था। इसकी असल जगह के बारे में कोई यकीन और एतमाद के साथ नहीं कह सकता था। काबे की जगह एक सुर्ख टेला उभर आया जिस पर सैलाब का पानी चढ़ता रहता। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि ये काबा का मकाम है,
لیکن وہ جگہ کا تعین کرنے سے قاصر تھے۔ دور دراز سے لوگ دکھوں کے مداؤں کے لیے یہاں آ کر دعائیں اور مناجات کرتے، جو مقبول بھی ہو جاتی تھی۔ لوگ اس جگہ کا حج بھی کرتے تھے۔ اس تفصیل سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جو رب تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور عبادات کے لیے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی اس میدان میں آمد ہوئی تو اکا دکا آبادیاں شروع ہو گئی۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم باری تعالیٰ ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں ایک عمارت یعنی کعبہ قائم کریں۔ اس کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سائے کے اطراف خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ قرآن پاک کی سورہ الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین کر دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والے، قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام قریب المرگ تھے تو اس وقت آدم علیہ السلام کا جنت کے پھل کھانے کو من چاہا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ میرے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ کے لاؤ۔ تمام بیٹے پھلوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تیمار داری کے لیے رکے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کئی گھنٹوں تک پھلوں کی تلاش میں بھٹکتے رہے اور دیر ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے تم اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگو، حق تعالیٰ اس دعا کی برکت سے میرے لیے پھل بھیجے گا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، آپ خود حق تعالیٰ سے دعا کیجیے، جس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بارگاہ الہی میں شرمندہ ہوں گندم کھانے کی وجہ سے۔ تب حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد کے حکم پر وہاں جا کر دعا کرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پایا، جو ایک پھلوں سے بھری تشتری ایک حور کے سر پر رکھے ہوئے تشریف لائے، اور وہ تشتری حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے اس حور کو حضرت شیس علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام طاق پیدا ہوئے ہیں جبکہ باقی جفت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر اتنا خاص انعام کیا۔ ایک روایات میں ہے کہ اس حور کا نکاح حضرت شیس علیہ السلام سے ہونے کے بعد واپس جنت میں بھیج دیا گیا، جبکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیس علیہ السلام سے کر دی۔ اس حور کی زبان عربی تھی، اس لیے جو فرزند پیدا ہوتا وہ عربی ہوتا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت شیس علیہ السلام کی دعا سے جو جنتی پھل اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے، وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھائے اور اپنی اولاد کو بھی دیے، جنہیں کھا کر وہ علم و فراست میں سبقت لینے والے بن گئے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رحلت کی خبر سنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے شیس کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں، سب اس کی اطاعت کرنا۔ جب سب نے اقرار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ تمام فرزند رونے لگے۔ کفن دفن کے بعد سارے بیٹے باپ کے غم میں 2 سال قبر پر بیٹھے رہے، پھر منتشر ہو گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا مشن پوری ایمانداری سے جاری رکھا۔ وہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتے اور حق باری تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کو کہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی فرزند یعنی قابیل نے ایک پہاڑ کی دوسری جانب اپنی شیطانی دنیا بسا لی تھی۔ وہ شیطان کا غلام بن گیا اور شیطان کے مقصد کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم اللہ کو ماننے والی اور حکم بجا لانے والی تھی۔ اب یہاں سے شیطانیت اور انسانیت کی بدترین جنگ شروع ہوئی، جو قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم اللہ کے حکم کی پابند ہے اور اللہ کا حکم بجا لانے والی ہے، تو اس نے انسانی روپ دھار کر
شیس علیہ السلام کی قوم میں پھوٹ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ معزز ناظرین گرامی، سب سے پہلے شیطان مردود نے ایک بانسری بنائی اور اس کو ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر بجانے لگا۔ تمام لوگ اس خوبصورت آواز سے متوجہ ہو گئے۔ ادھر کابیل کے علاقے میں بے حیائی اور بدکاریوں کا بازار گرم تھا۔ کابیل کے علاقے کی عورتیں خوبصورت جبکہ مرد سانولے تھے۔ دوسری جانب حضرت شیس علیہ السلام کے علاقے میں عورتیں سانولی اور مرد خوبصورت تھے۔ اب شیطان نے جب سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا تو کابیل کے علاقے کا ذکر کیا۔ اتفاق سے ان دونوں علاقوں میں میلہ لگا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے علاقے کے مرد اس میلے میں شرکت کے لیے گئے۔ وہاں انہوں نے جو رنگ رلیاں دیکھی تو بے قابو ہو گئے اور اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ واپس آ کر انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی اس کا ذکر کیا۔ دھیرے دھیرے حضرت شیس علیہ السلام کے لوگ شیطان کے لشکر میں شامل ہونے لگے اور حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام دن رات تبلیغ اور رشد و ہدایت کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، مگر انسان ناشکرا جو ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام انعامات بھول کر شیطان کی بنائی ہوئی رنگ رلیوں کی بھیڑ میں شامل ہوتا چلا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ اب وقت رخصت آ گیا تو حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ اس کے بعد کنین ان کے جانشین بنے، ان کے بعد مہابیل ولی عہد بنے اور ان کے بعد یرد جانشین ہوئے اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت شیس علیہ السلام کے مزارات کے بارے میں تضاد پایا جاتا ہے۔ 3 مزار ان کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ایک مزار ملک کے شام کے علاقے غزد، دوسرا عراق کے شہر موصل، جبکہ تیسرا ایودھیا بھارت میں واقع ہے۔ ان تینوں مزارات میں حضرت شیس علیہ السلام کس میں دفن ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے موصل مزار کو عراق کی جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس بنی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی کے بعد آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بیت الشیس میں تھا۔ بیت الشیس 2 الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے خانہ شیس۔ 1948 میں اسرائیل کے مارج وجود میں آنے کے بعد یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم و دائم ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کے بارے میں ایک بیان اور بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کوہ ابی قبیس میں مدفون ہیں۔ معزز دوستو، ہماری ٹیم کی کاوشوں سے جو بھی معلومات میسر آئی مستند روایات ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں کمی بیشی اور غلطی کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور